الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108. تو سب سے پہلے اس آیت کی درست ادائیگی ہم اس کی طرف توجہ کریں گے جیسے کہ ہمیشہ سے ہمارا تو آغاز ہو رہا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. یہاں پہ قاف ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، قبل نہیں کہنا. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اس کا ترجمہ ہے کیا تم مسلمان، خطاب ہے اس میں بھی اہل ایمان، کیا تم چاہتے ہو ان تسألو کہ تم پوچھو، سوال کرو یا سوال شروع کر دو رسولکم اپنے رسول سے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ایسے ہی سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو چکے اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص بدل لے گا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے گا، فقد ضل، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، بول چکا، کیا سواء السبیل، سیدھی راہ. دراصل اس آیت میں یہود کی 25ویں شناعت کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالی ہی شارع الحکیم ہے، یعنی شارع بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. وہ جس وقت کسی حکم کو جاری فرماتے ہیں تو انہیں علم ہے کہ اس حکم کی مدت عمل کیا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے تو اس حکم کو بہتر اس سے لے آتے ہیں یا اسی جیسا. یہ اللہ کی سنت ہے پہلی شرائع میں بھی اور خاتم الشرائع میں. تو یہاں پہ ان کی شناعت یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تکرار کرتے، قیل و قال کرتے، حجتیں نکالتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسی صورت بقرہ میں اس سے پہلے بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا. جب انہیں حکم دیا کہ اذبحوا بقرہ، کہ تم کسی گائے کو ذبح کر دو، تو اب اس میں انہوں نے تعمیل کر دی. حکم سن کے تعمیل کرنا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان والوں کا شیوا رہا ہے سابقہ امتوں میں بھی اور اس غیر امت میں بھی، کہ کسی معاملے میں حکم الہی سنا تو اس پہ عمل کیا. حکم الہی کرنے کا تھا تو وہ کر گزرے، حکم الہی باز رہنے کا تھا تو وہ باز رہے، چاہے کتنا ہی ان کو
دنیاوی نقصان ہو۔ ان کی خیر اور سعادت تعمیل حکم خداوندی میں ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کا شعار دور میں ہر امت میں۔ مگر ان یہود کی شناعت یہ تھی کہ انہوں نے تکرار کیا، قیل و قال کیا۔ جب پوچھا اذبحوا بقرہ تو کہنے لگے کہ گائے کا مقتول سے کیا تعلق ہے۔ جب بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا تو اس کے قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو اور اس کے کسی حصے کو اس مقتول کے ساتھ ٹچ کرو، تو وہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ آسان سی بات تھی، مگر انہوں نے حجتیں نکالی۔ کیا؟ پہلا یہ کہ گائے کا قتل سے کیا تعلق ہے، دوسرا یہ کہ وہ کیا ہے، کیونکہ گائے جو ہے وہ تو کئی قسم کی ہے۔ پھر کہا کہ لون، اس کا رنگ کیا ہے، پھر اللہ نے رنگ کو بیان کیا۔ پھر آخر میں حق تعالی شانہ نے ان کی شناعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ انہوں نے ذبح تو آخر میں کر دیا مگر وہ کرنے والے نہیں۔ تو اللہ کے احکام کو اس کو سنتے ہی تعمیل کرنا جیسے اس کا حکم ہو، یہ ہے ایمان۔ انما المؤمنون الذین، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، لم یرتابوا، پھر انہیں اس میں قیل و قال کی، شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ بدبختی ہے کسی بھی قوم کی کہ وہ اللہ کے احکام کو سننے اور سمجھنے کے بعد ان میں کیڑے نکالیں، قیل و قال کریں، حجتیں نکالیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ ہم مسلمان گرچہ خیر امت ہیں، خیر الرسل کی امت ہیں، تو ہمارے اندر وہ قباحتیں، وہ شناعتیں نہ ہوں جو سابقہ مغضوب علیہم والی امتوں میں تھی یا ضالین میں تھی۔ سورۃ الفاتحہ ہم ہر روز نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا کیا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ تو ہمیں چلا دے۔ اور صراط مستقیم کون سی ہے؟ یہاں اللہ نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو صراط مستقیم پہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے یہ ہیں منعم علیہ۔ تو ان کو اللہ معیت عطا فرمائے گا، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین کی۔ یہ کتنی سیدھی بات ہے اور آسان اور میسر تفسیر ہے منعم علیہم۔ تو یہاں پہ بھی قادیانی جو گڑبڑ کرتے ہیں، ہم کئی بار آپ کو اس طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تم مسلمان اللہ کے حکم پہ خوش ہو اور اس کی فوری تعمیل کرو، قیل و قال اور حجتیں نہ نکالو، جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے قصے میں بہت طویل قیل و قال کیا۔ آگے فرمایا کیوں کہ جب ایک شخص اللہ کو مان کر ایمان کا اظہار کرتا ہے، پھر اسے اللہ کی ہر بات ماننی ہوگی۔ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی بھی ماننی ہوگی، یہ ایمان ہے۔
مختصر کیا کہ اللہ پر ایمان کے بعد، اسے ماننے کے بعد اب اس کی ہی ماننی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تمہاری ہی، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ ہی کی مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کے بعد اگر کوئی شخص احکام خداوندی نہیں مانتا، احکام ربانی تسلیم نہیں کرتا اور ان میں قیل و قال اور حجتیں نکالتا ہے، تو یاد رکھیں ایمان کے بعد کفر سے اسے بدل لینا، یقیناً یہ شخص سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو میرے حضرات کرام سامعین و مخاطبین، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کو ماننا ایمان ہے، اس کی ذات و صفات کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر آگے ایمان لانے کے بعد اگر اللہ کے احکام میں قیل و قال اور حجت بازی کریں گے تو یاد رکھو یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، یہ تو یہود کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرے وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایمان باللہ ہے کیا اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان باللہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ماننے کے بعد تقاضا اس کا یہ ہے کہ اللہ کی پھر مانی جائے، اللہ کی طرف سے آنے والے احکام کو بخوشی بندہ تسلیم کرے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہوئے، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں جبکہ آپ کے سامنے حتیٰ یحکموک، آپ کو اپنی ہر بات میں حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنا لے اور آپ کے حکم کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بنائے اور ہمیں اپنے احکام پہ فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد